ایک ایسی آزادی جس میں نہ میرے پاس حاکمیت ہے، نہ میرے پاس میری سرزمین کی ملکیت ہے. ایک ایسی آزادی جس میں میری قوم کے ساتھ 74 سال سے وعدے پہ وعدے کیا گیا اور بے اعتنائی، بے وفائی اور بے رخی کا سامنا کرنا پڑا. بہت زبردست. ایک ایسی آزادی جس میں میرے لب سلے ہوئے ہیں، میری زبان کٹی ہوئی ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تاریخی حقائق یہ ہیں کہ گلگت بلتستان کی 5000 سالہ تاریخ میں جس کسی حکمران نے اس خطے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش کے یہ پہاڑ ان کے لیے قبرستان بن گئے. بے شک زبردست. جیو جیو. گلگت بلتستان کے بلاول اور درد قوم نے کبھی کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا. 5000 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے باسیوں نے کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ بننے والے ایک آئین اور ایک سبز ہلالی پرچم اور ایک پاک سرزمین کے خواب پہ اعتماد کرتے ہوئے 100 سالہ ڈوگرا راج کو ہندوکش، قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں دفن کر کے بیستر و سامانی کی حالت میں بغیر کسی بیرونی امداد کے 100 سالہ غلامی سے آزادی حاصل کی اور اس آزادی کے ساتھ اپنی ملکیت کو بھی حاصل کیا اور اپنی حاکمیت بھی حاصل کی، اپنی ایک انقلابی شورا بنائی اور اپنی اس آزادی کو تشتری میں رکھ کے اس ریاست کے حوالے کیا. میرے بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ بننے والے آئین میں میری جگہ ہوگی. ایک ایسا سوشل کنٹریکٹ جو کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ وجود میں آ رہا ہے، اس میں مجھے جگہ دی جائے گی. اس سبز ہلالی پرچم کا مجھے وارث بنایا جائے گا. اس پاک سرزمین کے ٹیریٹری میں گلگت بلتستان کی جگہ ہوگی. لیکن افسوس، صد افسوس، اس ریاست نے گلگت بلتستان کی قوم کو دھوکہ دیا. اس کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ بننے والے آئین میں میری جگہ نہیں رکھی. اس سبز ہلالی پرچم میں میرے جوانوں کے لاشیں تو آئے لیکن میں اس کا وارث نہیں بن سکا. اس پاک سرزمین کے خواب میں میں نے اپنی 5000 سالہ آزادی کو تشتری میں رکھ کے اس ریاست کے حوالے کیا، لیکن اس ریاست نے اپنے آرٹیکل 1 کے ٹیریٹری میں گلگت بلتستان کو جگہ نہیں دی، بلکہ 74 سال سے کبھی صوبہ، کبھی عبوری صوبہ، کبھی عبوری آئینی صوبے کے خواب دکھاتے رہے. اور مجھے یہ خواب ایک سراب لگتا ہے. گلگت بلتستان کے تاریخی حقائق یہ ہیں کہ گلگت بلتستان کے آزاد کرانے میں کسی ایک سپاہی کا کردار نہیں. یہ صدیوں پرانا قانون ہے. راجے مہاراجے جب تلوار کی بنیاد پہ کسی خطے کو فتح کرتے تھے تو وہ خطہ اس کی ملکیت ہوتا تھا. آئین پاکستان بھی یہ کہتا ہے، لینڈ ریونیو ایکٹ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر ریاست جنگ کے ذریعے کسی زمین کو فتح کرتی ہے تو وہ ریاست کی ملکیت بنتی ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، 5000 سال سے جس ریاست کا مالک تھا، مہاراجہ نے میرے اوپر زبردستی قبضہ کیا اور ریاست جموں کشمیر کا حصہ بنانے کی کوشش کی. 100 سال تک مجھے غلام رکھنے کی کوشش کی. اس مہاراجہ نے بھی میری عوامی ملکیت کو تسلیم کیا. 1892 میں پہلی سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور مہاراجہ سیٹلمنٹ سے پہلے ایک ڈاکومنٹ بنواتا ہے
اسے واجب الارض کہتے ہیں. اس واجب الارض میں میری عوامی ملکیت لکھی جاتی ہے. یہ چراگاہ، یہ پہاڑ، یہ جنگل صرف و صرف گلگت بلتستان کے ہیں. لیکن میں نا امید اس وقت ہوتا ہوں جب میں اس ریاست کی آزادی کو تشتری میں رکھ کے، میرے اس دیش کی آزادی کو تشتری میں رکھ کے، گلگت بلتستان کو تشتری میں رکھ کے اس ریاست کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مجھے اپنے سوشل کنٹریکٹ میں جگہ دے. میں منت کرتا ہوں کہ سب سے ہلالی پرچم کا مجھے وارث بنائے. میں منت کرتا ہوں کہ اس کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ بننے والے آئین میں مجھے جگہ دے. تو یہ ریاست الٹا میرے اوپر راجگی نظام قائم کرتی ہے، میرے اوپر FCR لگا دیتی ہے، اور میری ملکیت جو 5000 سال سے میرے پاس تھی وہ مجھ سے چھین کر خالصہ سرکار بنا دیتی ہے. سامنے یہ صرف آج کی جمہوری قانون نہیں ہے، یہ جمہوریت کا اصول نہیں ہے، بلکہ راجے مہاراجے بھی تلوار کی بنیاد پہ حاصل کرنے والی ریاست کے مالک ہوتے تھے، زمین کی مالک ہوتے تھے. لیکن کل کا یہ 74 سال کا آئین، کل کا یہ 74 سال کا نوزائیدہ دستور اگر میری 5000 سالہ آزادی کو کچلنے کی کوشش کرے گا تو مجھے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. گلگت بلتستان کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ 1947 نہیں ہے. ریاست اس بات کو اپنے ذہن میں نشین کر لے، ریاست چلانے والے لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ یہ 1947 نہیں ہے. سردار عالم گلگت پہنچے گا تو گلگت کے لوگ بنگلے ڈالیں گے. آج اگر کوئی ایجنٹ سردار عالم کی صورت میں گلگت کی سرزمین میں قدم رکھے گا تو سب سے پہلے گلگت بلتستان کا نوجوان اس سے اپنی ملکیت کا مانگ کرتا ہے. نوجوان پوچھتے ہیں کہ اے حاکم، اے ملازم جو تم حاکم بن کے یہاں پہ آئے ہو، جو عیاشیاں تم اس سرزمین کو چراگاہ بن کے یہاں پہ کر رہے ہو، اس کی ملکیت تیرے پاس ہے یا میرے پاس ہے؟ میری ملکیت مجھے لوٹا دو. اس دیش پہ 5000 سال سے درد اور بلاور قوم رہتی تھی اور ان کی حکمرانی تھی. تم نے میری حکمرانی چھینی، میری حکمرانی مجھے واپس کر دو. سامعین کرام، میرے نوجوانوں، اگر آزادی یہی ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ہم نے ناچ گانا کرنا ہے تو اس آزادی کو میرا سلام ہو. اگر آزادی یہی ہے کہ ہم نے ثقافتی شوز کرنے ہیں تو اس آزادی کو میرا سلام ہو. میں اس وقت اپنے دیش کو آزادی کی مبارکباد دوں گا جب مجھے میرے 5000 سالہ تاریخ میں میرے قبضے میں، میری ملکیت میں رہنے والی زمین کی ملکیت مجھے دی جائے گی. میں اس وقت اس دیش کو مبارکباد دوں گا جب 5000 سال تک میرے خطے میں جو میں حاکم تھا وہ حکمرانی مجھے لوٹا دی جائے. بے شک. سامعین کرام، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آج جب گلگت بلتستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس دنیا کے سامنے آئی ہے تو ہمارے ریاست کے وہ لوگ جو گیٹ نمبر 4 میں شیروانیاں سلوا کے کھڑے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہیں صوبہ دلائیں گے، ہم تمہیں آئینی صوبہ دلائیں گے، ہم تمہیں عبوری آئینی صوبہ دلائیں گے. تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے جس وعدے پہ ہم نے یونائٹڈ نیشن کے سامنے تم نے اور انڈیا نے کیا تھا کہ اس خطے کو داخلی خود مختاری دینی ہے، ہم اس سے نیچے تسلیم نہیں کریں گے. بے شک. تم چاہے اسے آئینی صوبہ کہو، تم چاہے اسے عبوری صوبہ کہو، تم چاہے اسے عبوری آئینی صوبہ کہو، مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ داخلی خود مختاری ہے. میرے وسائل پہ میرا اختیار ہو، میرے لوگوں پہ میری حکمرانی ہو، میرے زمین پہ میری ملکیت کو شامل کرا. بے شک. بے شک. جب تک یہ ریاست گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملکیت اور حاکمیت نہیں دیتی ہے، سی پیک کو بھی بھول جائے، بادشاہ ڈیم کو بھی بھول جائے، بورڈی ڈیم کو بھی بھول جائے. جیو. یہ 47 نہیں ہے کہ ہم تشتری میں اپنے وسائل تمہارے حوالے کریں گے. بے شک. آج کا نوجوان آپ سے اپنی زمین کی ملکیت مانگتا ہے. صرف زمین کی ملکیت نہیں بلکہ زیر زمین وسائل کی ملکیت مانگتا ہے.
زیر زمین نہیں بلکہ زمین کے اوپر جو رادانیاں ہیں ان کے بھی آپ سے ملکیت مانگتا ہے. میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. میرے دیمر کے دوست یہاں پہ ہیں. بادشاہ ڈیم بن رہا ہے لیکن واٹر رائٹس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. بے شک وہ واٹر رائلٹی کدھر ہے؟ آپ کا آئین آپ کا قانون یہ کہتا ہے جب ڈیم بنتا ہے تو وہاں کے واٹر رائٹس وہاں کی کمیونٹی سے خریدو. آپ نے واٹر رائٹس کا ایگریمنٹ کہاں کیا ہوا ہے؟ جب کوہالا پاور پروجیکٹ بنتا ہے تو آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ تم واٹر رائٹس کا ایگریمنٹ کرتے ہو, ان کو پیسے دیتے ہو, رائلٹی دیتے ہو. گلگت بلتستان کی جو وسائل ہیں وہ تمہاری جہیز میں نہیں آئے ہیں, یہ گلگت بلتستان کی لوگوں کی ملکیت ہے. تم نے 74 سال سے میری ملکیت کو دبایا ہے, میری حاکمیت کو دبایا ہے, میری داخلی خود مختاری کو دبایا ہے. کسی صورت بھی یہ ریاست گلگت بلتستان کے وسائل پہ قبضہ نہیں کرے گی جب تک گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان وسائل پہ اختیار کا حق حاصل نہیں ہوگا. سامعین کرام, گلگت بلتستان اس وقت ایک ایسے دوراہے سے گزر رہا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی, بتا رہے تھے کہ پاکستان کے 70% پانی گلگت بلتستان سے آتا ہے. میرے بھائیوں, پاکستان کی بات نہیں ہے, ایشیا کا سب سے زیادہ واٹر ریزروائرز گلگت بلتستان میں ہے. گلگت بلتستان ایشیا کا سب سے اونچا خطہ ہے. گلگت بلتستان کی سرزمین آج ریاست پاکستان اور انڈیا کا تنازع نہیں ہے. دنیا کی طاقتیں گلگت بلتستان پہ آنا چاہتی ہیں. جب تک تم گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہ احساس محرومی ختم نہیں کرو گے, کسی صورت تمہیں گلگت بلتستان کا سودا نہیں کرنے دیں گے. بے شک بے شک. تمہیں میری حاکمیت ماننی ہوگی, تمہیں میری ملکیت ماننی ہوگی. تب میں آپ سے کہوں گا کہ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھیں, میرے جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں ان کا ٹیکس میرے ساتھ طے کریں. عجیب دستور ہے. گلگت بلتستان میں کوئی آئین و قانون نام کی چیز نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں جمہوریت کو لے کر آؤ, ہم یہ کہتے ہیں تم یہاں آئین و قانون بناؤ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سلوک کریں. شامل کرا ریسنٹ واقعہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے بھائی ہیں کامریڈ بابا جان, ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی, ان کے اوپر ٹرائل ہوا, 90 سال کی سزا سنائی گئی. لیکن جب چھوڑنے کی بات آئی تو نہ عدالت لگتی ہے, نہ ٹرائل ہوتا ہے, نہ وکیل آتا ہے. بالکل ایسے دروازہ کھول دیا جاتا ہے جیسے یہ بھیڑ بکری تھے, بند کیا تھا, اب چھوڑ دیا ہے. سامنے کرام, یہ لا قانونیت, یہ جدید دور کی کالونی ہم بننے نہیں دیں گے گلگت بلتستان میں. آج وزیر اعظم بیٹھ کے ٹی وی میں یہ کہتا ہے, انٹرنیشنل فورم میں جا کے کہتا ہے کشمیر کے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق حق دیا جائے گا. گلگت بلتستان تمہاری جاگیر تو نہیں ہے. تم نے 74 سال پہلے یونائٹڈ نیشن میں جا کے کہا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. گلگت بلتستان کو متنازع تم نے بنایا. گلگت بلتستان کسی صورت ریاست جموں کشمیر کا حصہ نہیں تھا. ریاست جموں کشمیر وہ جو معاہدہ امرتسر کی بنیاد پہ وجود میں آئی. اگر میں یہ کہوں کہ معاہدہ امرتسر ریاست جموں کشمیر کا اگر آئین ہے تو یہ بجا ہوگا. معاہدہ امرتسر کے پہلے شک میں ریاست جموں کشمیر کا حدود اربع بیان ہوتا ہے. سامعین کرام, وہاں پہ گلگت بلتستان کا وجود نہیں ہے کیونکہ گلگت بلتستان نے کبھی کسی کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا. یہ ریاست پاکستان تھی جس نے مجھے متنازع بنایا اور ایسے تنازع کا حصہ بنایا کہ میں خودکشی کرتے بھی اس تنازع سے باہر نہیں آ سکتا. اور آج آپ چلے ہیں کہ آپ کو صوبہ دیتے ہیں. چلے صوبہ دینا ہے تو آرٹیکل 1 میں امینڈمنٹ کریں. بس آخری گفتگو اس حال میں تمام نوجوانوں کو گواہ بناتے ہوئے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس ریاست سے. اس کا جواب ہر نوجوان کو ڈھونڈنا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ آرٹیکل 1 میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آرٹیکل 257 اور 258 میں امینڈمنٹ کریں گے. 257 اور 258 میں امینڈمنٹ کر کے آپ کیا کریں گے؟ ہم آپ کو نیشنل اسمبلی میں نمائندگی دیں گے, ہم آپ کو سینٹ میں نمائندگی دیں گے. میرے نوجوانوں یہ یاد رکھو, ہمارا مسئلہ قومی اسمبلی کی نمائندگی اور قومی اسمبلی کا سینٹ کی نمائندگی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ داخلی خود مختاری ہے.
اگر ہمیں داخلی خود مختاری نہیں دی جاتی ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں 50 سیٹیں بھی ہمیں منظور نہیں ہیں۔ ہم اپنی داخلی خود مختاری کا سودا سینٹ اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں داخلی خود مختاری دینی ہوگی۔ آپ آرٹیکل 257 اور 258 میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ آرٹیکل 257 اور 258 میں ایک اسپیشل سٹیٹس جو 35 اور 370 کی شکل میں انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں موجود تھا وہ دینا چاہتے ہیں؟ ہم تسلیم کریں گے۔ آپ اسپیشل سٹیٹس دے دیں، آئین پاکستان کو ایکسٹینڈ کریں، میری ملکیت کا جو آپ لینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ کے ذریعے ڈیفینیشن کرتے ہیں وہی ڈیفائن جو پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور KPK میں ہوتا ہے وہ گلگت بلتستان میں ہو۔ جب میرے زمینوں پہ تمہیں قبضہ کرنا ہوتا ہے تو تمہیں لینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ یاد آتا ہے، لیکن جب مجھے اپنی ملکیت ثابت کرنی ہوتی ہے تمہیں مہاراجہ ہری سنگھ یاد آتا ہے۔ تم مجھ سے یہ کہتے ہو اگر تم نے ہری سنگھ کو مالیت کیا ہے تو تمہاری ملکیت ہے ورنہ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ظلم ہے، یہ استحصال ہے، یہ قبضہ ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر 258 257 امینڈمنٹ کر کے مجھے اسپیشل سٹیٹس دیا جاتا ہے 35A اور 370 طرح کا، میرے زمینوں پہ یہ قبضہ نہ کر سکے، میرے علاقے میں آگے یہ جو ڈیموگرافیکل چینجز ہیں وہ نہ کر سکے، میری زمین یہ خرید نہ سکے، مجھے قبول ہے۔ میں سارے تسلیم ختم کروں گا۔ نہیں، اگر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں جس طرح کشمیر کو آپ نے 74 کا ایکٹ دیا اور کشمیر کی اسمبلی کو اس ایکٹ کو امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دیا اور اس ایکٹ کے اوپر آج تک 13-14 امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور وہ اسمبلی وہاں پہ موجود ہے، اس طرح کا بھی اگر آپ مجھے سیٹ اپ دیتے ہیں میں قبول کروں گا۔ لیکن اگر آپ صرف اور صرف مجھے ورگلانے کے لیے، مجھے بہلانے کے لیے ایک امینڈمنٹ بنا کے اور مجھ سے کہیں گے کہ میں تمہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں تمہیں نشستیں دے رہا ہوں، تم قبول کرو، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی داخلی خود مختاری پہ کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بے شک۔ میرا یہ اندیہ ہے ریاست کو، آخری میرا جملہ ہے، یاد رکھیں میرے لوگوں کے اوپر بلڈوزر چلا کے تم سی پیک نہیں بنا سکتے۔ میرے زمینوں پہ قبضہ کر کے، میرے لوگوں کو قتل کر کے تم سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے آئل، گیس اور گولڈ کے ریزرو کو نہیں لے سکتے۔ تمہیں اگر سی پیک بنانا ہے، تمہیں اگر وہاں سے ریسورسز لے کر آنے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ایک نیا عمرانی معاہدہ میرے ساتھ کرنا ہوگا اور میرے نوجوان کو مطمئن کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں گلگت بلتستان صرف اور صرف پاکستان انڈیا کی کہانی نہیں ہے، ایشیا کی کہانی نہیں ہے۔ مستقبل قریب میں گلگت بلتستان کے پاس یورپ، امریکہ تک کی مارکیٹوں کی نبض ہوگی۔ اگر یہ نوجوان ان یونیورسٹی سے قلم اور کتاب چھوڑ کر گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں چڑھے گا تو یہ گلگت بلتستان، ذوالفقار علی بھٹو کا وہ مشہور جملہ کہ یہ پہاڑ روئیں گے اور اس پہاڑ کے آنسو پاکستان کو بہا کے لے جائیں گے۔ یاد رکھنا، میرے نوجوانوں کا وہ قدم جو پہاڑوں میں چڑھے گا تمہارے لیے ان پہاڑوں کو قبرستان بنائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔